اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم لوگ گمان کرتے ہو یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جب آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے، مستہم البأساء والضراء، ان کو پکڑا تکلیف نے اور مصیبت نے، وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین معہ، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو مومن تھے ان کے ساتھ وہ کہنے لگے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد وہ قریب ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمام لوگ ایک ہی ملت، ایک ہی جو ہے امت تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر انبیاء بھیجے اور حق دے کر کتابیں دیں، اور اسی طرح ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا اس کو ختم کیا جائے، تاکہ اور یہ اختلاف محض خود غرضی، حسد، کینے کی وجہ سے تھا۔ اور اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کافر لوگ جو ہیں ان کو صرف دنیا کی زندگی محبوب ہے اور وہ اس کے ذریعے مومنین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو ان دونوں آیاتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اگلی آیت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا۔ دونوں کا مفہوم آپ ذہن میں رکھیں گے تو اگلی آیت سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم نے ایمان قبول کر لیا، اس کے بعد سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں تکلیفیں آئیں گی۔ جس طرح یہ کافر تم پر تکلیفیں دیتے ہیں، تمہارے ساتھ مسخرہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ مذاق بناتے ہیں، اور تمہاری اس فقر کا اور اس چیزیں تکلیفیں تمہاری جو ہے دنیا کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں، کہیں فقر ہے اور کہیں پر تمہیں جو ہے مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں جسمانی تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے تمہارے لیے جو ہے رزق اور اس حوالے سے بھی تنگی کا تمہیں جو شکوہ ہے وہ بھی تمہارا یہ سارا یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے ایمان قبول کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزمائش ہے۔ خیر دے کر بھی ہم آزمائیں گے اور شر دے کر بھی آزمائیں گے۔ اور اسی صورت کے اندر پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم جو ہے آزماتے ہیں، تکلیف دے کر، بھوک دے کر، خوف دے کر، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور آگے کیا فرماتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مومنین کو تسلی یہ دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ تکلیفیں تم پر آئی ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پر بہت تکلیفیں آ گئیں، ہمیں جو ہے کافروں نے خوب مارا بھی اور ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں کہ یہ فقیر لوگ ہیں، یہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی مثال تمہارے سامنے نہیں آئی۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں وہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ ان کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے خون اور ان کی چربی کی وجہ سے آگ کے انگارے بجھتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب یہ ساری تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں، حضرت خباب بھی حاضر ہوئے اور دوسرے صحابہ بھی آئے کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو صحابہ یہ تکلیفیں دے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم دیکھتے نہیں کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے تھے ان کو کسی کو تو آروں میں چیر دیا گیا اور کسی پر لوہے کی کنگیاں جو ہے وہ چلا دی گئی۔ یہ تکلیفیں آئیں گی، تم اس پہ ڈٹ جاؤ۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں پر یہی بیان فرما رہے کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے، مستہم البأساء والضراء، ان میں تکلیفیں آئیں اور اس مصیبتیں آئیں ان پر، وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے،
کیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آرے کے اندر ان کو چیر دیا گیا۔ ان سے پہلے کتنی تکلیفیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کتنی تکلیفیں دی، ہر طرح کی، کوئی تکلیف نہیں روا چھوڑی جو ان کے ساتھ نہ کی ہو، مذاق ان کا بنایا گیا، اور پھر دشمن کے مقابلے میں یہاں تک کہہ دیا گیا تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم تو پیچھے بیٹھے۔ لیکن یہ ساری تکلیفوں کے باوجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سورۃ العنکبوت کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا فرمایا کہ کیا تو لوگ گمان کرتے ہیں کہ جب ہم نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، پھر وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان پہ آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ آج ہم لوگ انہی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ بدعات کو چھوڑ دو، یہ بدعات ہے، دین کے اندر ان کا کوئی نہیں ہے، تو پھر برادری سامنے آ جاتی کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگوں کی باتیں ہوں گی، برادری ہمیں یہ کہے گی، برادری ہمیں یہ کہے گی، فلاں یہ کہے گا۔ جب ہم ان باتوں میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایمان پھر وہ کامل ایمان تو نہ ہوا نا تمہارا۔ جب تم ایمان لے آئے ہو، جب تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو پھر اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، یہ باتیں کریں گے لوگ، لیکن تم نے ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ کل ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں سرخرو کریں گے ان کے سامنے۔ کیا فرمایا کہ یہاں اتنی تکلیفیں دی گئی، تو یہی بات اللہ نے فرمائی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو تکلیفوں کی حد ہو گئی۔ دیکھیں کہ آج ہمیں وہ دین پر چلنے کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے۔ آپ بتائیں، صرف اتنے کہیں گے نا، لوگ کہیں گے کہ اس نے جو ہے نا اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اتنی باتیں کریں گے نا۔ ان صحابہ کے ساتھ دیکھو کیا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت پہ لٹا کے اوپر جو ہے وہ مالک جو ان کا تھا وہ پتھر رکھ دیتا تھا تب، اور مکہ کی گرمی اور تپتی ریت صحرا کی، آپ تصور کریں ذرا۔ لیکن انہوں نے ان حالات کے اندر بھی اپنا دین نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے برچھا مارا ان کی شرمگاہ پر، جس کی وجہ سے ان کو شہادت کی موت آئی۔ حضرت سمیہ کے شوہر حضرت یاسر 2 اونٹوں کے درمیان رکھ کر ان کو چیر دیا گیا۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی۔ کیا کیا تکلیفیں صحابہ نے برداشت نہیں کی اس دین کو قبول کرنے کے لیے، اور یہ دین آج ہمارے پاس بالکل جو ہے آسانی کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے وہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، جو صحابہ کرام نے اس دین کو پہنچانے کے لیے قربانیاں، اور اس کے بعد صرف صحابہ کرام نہیں، علماء کرام، یہ بعد میں چلتے چلے جائیں، تاتاریوں کا دور آیا، علماء کرام کی جو ہے لاشوں کے ذریعے انہوں نے دیواروں کو کھڑا کیا، کھوپڑیوں کو، ان کے کھوپڑیوں کے ساتھ جو ہے مینار کھڑے کیے گئے۔ یہ دین ایسے نہیں پہنچ گیا ہمارے پاس، اور آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں دین پر چلنا شاید مشکل ہے۔ ہمارے لیے تو کیا مشکل ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ صرف آج ہماری اپنی کمزوری اور سستی ہے کہ ہم دین پر چلنے کے لیے تیار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، وہ لوگ رسول بھی اور جو لوگ ان کے ساتھ، تکلیفیں ان کو کافروں نے اتنی دی کہ وہ ہلا دیے گئے، پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ان تکلیفوں اور اس کی وجہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی کری، کیا فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد وہ قریب ہے۔ ذرا چلو تو صحیح دین پر، دین پر چلنے کے لیے تم عزم تو کرو، نکلو تو صحیح۔ تم ان بدعات کو، ان رسومات کو، ان چیزوں کو اور اپنے دین کے خلاف جو چیزیں ان پر کو چھوڑنے کے لیے تیار تو ہو، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ لوگ باتیں کریں گے، چپ کر جائیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن تمہیں جو اجر ملے گا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔